میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ سرکار حاضر ہیں اور ناظر ہیں. یہ مسئلہ اگرچہ متنازع فی ہے لیکن اس کا تنازع شروع ہوا ہے 11ویں صدی کے بعد. یہ میں نے آپ کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی میرے پاس وہ کتاب ابھی موجود ہے کیونکہ وہ اسی سیٹ کی کتاب ہے نا ساتھ ہے ان کے, جس میں نے ان کا ریکارڈ پیش کیا تھا. آپ کا مکتوب نمبر 18 ہے جس کے اندر آپ نے اس کا ذکر کیا کہ ہمارے دور تک اس میں کسی بھی طبقہ اسلام کو, مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سرکار حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. اس کا مقصد یہ ہوا 11ویں صدی کے بعد اگر یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا تو معلم اول تو تسلیم ہوتا ہے شاہ عبد الحق. تمام طبقات یہ مانتے ہیں کہ ہندوستان کا معلم اول جو ہے وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے. جو آدمی شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوری مطابقت نہ رکھے سنی وہ نہیں ہو سکتا. اور کچھ بھی مولوی صاحب ہو سکتا ہے, علامہ صاحب ہو سکتا ہے, سنی نہیں ہو سکتا. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ہمارے دور تک اس میں کسی کو اختلاف نہیں, نبی حاضر و ناظر ہے اور تمام امت کے اعمال, امت دعوت ہو یا امت اجابت, سب پر حاضر و ناظر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, اس میں کوئی مجاز کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے. ان مسائل پر کبھی کسی کو اختلاف نہیں ہوا. اب حاضر ناظر کے بارے میں ایک بڑی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت سارے جو نو آموز قسم کے لوگ ہیں ان کو یہ پیچا ڈال لیتے ہیں. کہتے ہیں وہ جی فلاں جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں آئے ہیں, اگر حاضر ہی تھے تو آئے کیا ہیں؟ اب یہاں موجود ہیں, آپ کہیں یہاں موجود ہیں تو آ گئے. آتا تو وہ ہے جو موجود نہ ہوا ہو. تو پھر تمہارے اپنے عقیدے کی تردید تمہارے اپنی زبان سے ہوگی. بات سمجھو گے نہیں سمجھو؟ مثلا بہت ساری جگہوں میں الحاوی للفتاوی نے لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا گیا کسی جگہ آ کر کے سرکار نے امامت فرمائی. تو اگر پہلے ہی موجود تھے تو آ کے پھر کیا امامت فرمائی؟ معراج کی رات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیہ السلام میں آئے, اگر پہلے ہی وہاں موجود تھے تو آئے کیا؟ اگر عرش الہی پر پہلے ہی تھے تو گئے کیا؟ سمجھا یہ بات؟ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تجلیات الہیہ کا, یہ تمہارے سامنے بیٹھ سو اس طرح نہیں گزارا ہونا ہمارا, تجلیات الہیہ کا فیضان ہوا طور کی چوٹیوں پر, اس وقت بتاؤ خدا پہلے وہاں موجود تھا کہ نہیں تھا؟ تو اگر پہلے موجود تھا تو اب تجلی کے گرانے کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو پروردگار عالم اپنی تجلیات کا فیضان فرماتا ہے جو سب سے نچلا آسمان ہے اس پر, آسمان دنیا پر. دھیان کرنا ہے, اگر پہلے ہی سے موجود ہے تو اب کیا فرماتا ہے؟ سمجھو, پروردگار کی حاضری اور سرکار کی حاضری اور موجودگی یہ علمی ہے. آئی بات سمجھو؟ سرکار کا حاضر ہونا کل کائنات میں علمی ہے. کبھی مہربانی فرمائے تو جسمی طور پر بھی آ جائے, یہ سرکار کی بات ہے جی. اس طرح وہ صادق آ جاتا ہے موجود, جیسا اللہ تعالیٰ ہے موجود, مگر اللہ تعالیٰ کی کوئی باڈی ہے؟ باڈی وائز ہے؟ علمی طور پر موجود ہے نا, قدرت کے طور پر موجود ہے. اسی طرح علم اور قدرت کے لحاظ سے سرکار کل کائنات میں بیک وقت موجود ہے. جو آتے ہیں یہ کرم نوازی ہے, جہاں چاہیں جسمی طور پر بھی موجود ہو جائیں تو وہ آنا بئی معنی ہے. علمی طور پر تو پہلے تھے, اب جسمی طور پر بھی آ گئے, یہ معنی ہوں گے کہ وہ تھے بھی اور آ بھی گئے.